رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، رزق میں برکت کے لیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو انسان پر لازمی بھی ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہے، تو ان اعمال کو بھی جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو پریکٹیکل انسان کو ہونا چاہیے، صرف وظیفوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقوی کی برکت بیان فرمائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ہر مشکل سے اس کو نکالنے کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو تقوی ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، تو یہ تقوی کی زندگی انسان میں برکت پیدا کرنے کا، رزق کی فراوانی کا ایک بڑا باعث ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی روح سے توبہ و استغفار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا، توبہ کرنا، یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے۔ جس چنانچہ سورہ نوح کی آیات میں یہ ذکر آتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، مغفرت مانگو، وہ بخشنے والا ہے، اور جب تم بخشش و مغفرت مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائیں گے اور مال و اسباب کو زیادہ فرمائیں گے، اولاد میں بھی برکت ہوگی، مال کے اندر بھی برکت ہوگی۔ تو یہ استغفار کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے۔ اور خود قرآن کریم نے اسی طرح ایک اور چیز بیان فرمائی کہ انسان جب شکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پہ، جو انسان کے پاس ہے اس نعمت پر انسان شکر کرتا ہے تو اس شکر کرنے سے بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال جو ملا ہے اس پہ شکر کرے گا، اللہ اور اضافہ کریں گے، جو رزق اس کو میسر ہے اس پہ شکر کریں گے اور اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ فرمائے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ کروں گا۔ تو یہ شکر ہر اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے بھی، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں گے تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح احادیث میں ایک چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص آپس میں صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کی رزق کے اندر جو ہے اضافہ ہو، وینسع لہ فی اسرہ، اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، عمر زیادہ ہو جائے، فلیسر رحمہ، تو وہ اب کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ عمر میں اضافے کے فقہاء نے، علماء نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ مثلا عمر میں برکت ہو جاتی ہے انسان کی، کہ ایک آدمی ہوا جو 100 سال میں وہ کام نہیں کر سکتا جو دوسرا آدمی 2 سالوں میں کر لیتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ زندگی کو وہ اچھی طریقے سے نبھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، استغفار کرنے سے اور صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں خاص طور پر، ان کے لیے صبح سویرے اٹھنا اور صبح سویرے اپنے کام کو شروع کرنا، یہ بھی رزق میں برکت کا باعث ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو ان کے فجر کے اوقات میں، ان کے سحور کے اندر برکت عطا فرما، تو ان سحور کے اوقات کے اندر برکت رکھی گئی ہے، تو جو کام بھی انسان شروع کرتا ہے اس میں بھی برکت بنتی ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے قافلے صبح صبح بھیجا کرتے تھے تو اس سے ان کا مال بڑا بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس کے لیے وظائف ہیں۔ اسی طرح نماز کی پابندی کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے رزق کی تنگی ہے اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے سورہ واقعہ کا، خاص طور پر جو مقروض ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ سورت سکھائی تھی اور وہ ان سے پڑھایا کرتے تھے، تو اس سے بھی جو قرضے ہیں، جو تنگی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، درود شریف جو ہے بہت ساری خیر کا، برکتوں کا باعث ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت خیر و توجہ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس لیے درود شریف چلتے پھرتے درود شریف، چلتے پھرتے درود شریف، ہاں جی، اور نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان پڑھے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جب انسان کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے اور پھر اللہ سے مانگے۔ مسلمان کا کام تو اللہ سے مانگنا، سب کچھ اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تسمہ بھی گم ہو گیا آپ کے جوتے کا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، وہ بھی انسان اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، اور اللہ تعالیٰ دے تو اس پہ شکر کرے۔ تو یہ ہے ایک طریقہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر پابندی کرے، اللہ سے مانگے، گناہوں سے بچے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنائیں گے، اس کے رزق کے اندر بھی جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔